آج میں آپ کے سامنے مولانا مودودی کی کتاب تعلیمات کا خلاصہ پیش کروں گا۔ 1935 میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ علی گڑھ سے گریجویٹ ہونے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایتھیسٹ ہیں، یعنی کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی نے اس میٹر میں جو ساری سرچ تھی وہ کی، اور جو انہوں نے اپنا اس کا سلوشن اور اس کی وجوہات پیش کی، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جو اسلامی نصاب اس یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو بڑھا دیا جائے، تب یہ سارے جو پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے طلبہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس ٹائم مولانا مودودی نے اپنی کتاب پیش کی۔ اس کتاب میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی اصل پرابلمز کیا ہیں، اس یونیورسٹی کی تاریخ کیا ہے، اور ہمارا مقصود کیا تھا، ہمیں کس قسم کا ادارہ چاہیے تھا، ہمیں کس قسم کا اسلامی ادارہ چاہیے تھا، اور ہمیں کس قسم کے طلبہ چاہیے تھے۔ وہ پہلی چیز کی جس کے اوپر مولانا نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں اسلام پڑھانے کا طریقہ تھا کیا، کہ جس کی وجہ سے طلبہ الحاد کی طرف جا رہے تھے۔ بنیادی طور پہ یونیورسٹی میں جب یہ یونیورسٹی بنائی گئی، تب جب اس یونیورسٹی کو بنانے کا خیال پیدا ہوا تب مسلمانوں کی حالات بہت برے تھے، تو اس کے لیے کوئی فوری حل چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنی تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنا وہ معیار حاصل کر سکیں کہ جو وہاں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وقت یہ یونیورسٹی تعمیر کی گئی۔ یونیورسٹی کو اسلامی رکھا گیا اس لیے تاکہ جو لوگ یہاں سے تعلیم پائیں وہ جدید علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی رہ سکیں۔ یہ مقصد تھا کہ یہ یونیورسٹی کو اسلامی بنایا جائے۔ لیکن جب یہ یونیورسٹی بنائی گئی تو ان کے بنانے والوں کے ذہن میں کوئی واضح مقصد نہیں تھا کہ اسلامک یونیورسٹی کو کس طرح ہونا چاہیے، اور ہمارے جو ہمارے مطلوب طلبہ ہیں وہ کس معیار پر پورے اترنے چاہیے۔ بس یہ ایک جلدی میں ایک یونیورسٹی بنا دی گئی۔ لیکن مولانا مودودی نے کہا ہے کہ جب یہ جن حالات میں بنائی گئی تھی ان حالات میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی واضح نقشہ موجود نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک اسلامک یونیورسٹی بنائی جائے۔ لیکن اس کے بن جانے کے 15 سال کے عرصے تک یہ یونیورسٹی اسی طریقہ کار پر چلتی رہی کہ جس طریقہ کار پر یہ بنائی گئی تھی۔ تو مولانا نے اس پر سوال اٹھایا۔ مولانا نے ایک اور بات کہی ہے کہ جس انداز میں اسلام یہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر جو باقی تمام علوم ہیں، جو مغربی علوم ہیں، اسٹرالوجی، جیولوجی، اکانومی، جیولوجی، ایکالوجی، کیمسٹری، سائنس، بایو، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی مغربی علوم ہیں، وہ پوری شدت اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح پڑھائے جا رہے ہیں کہ جس طرح باقی تمام یونیورسٹیز میں، باقی تمام غیر مسلم یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اور اس یونیورسٹی کو اسلامک بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا جز اسلام کا اس سلیبس میں رکھ دیا گیا ہے کہ جو اس یونیورسٹی کو اسلامک بنانے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ علوم جو پوری شدت کے ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں کہ جن کا پورا ایٹماسفیئر ہی مغربی ہے، اور جو طلباء کو صرف اس انداز میں سوچنا سکھا رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں عوامل ہو رہے ہیں، جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ تمام خدا کے بغیر ہیں اور ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس انداز میں کہ جب طلباء اس کو پڑھتے رہتے ہیں اور انہیں ایک پورا ماحول دیا جاتا ہے جو مغربیت پر مشتمل ہے اور جو ان کی اس سوچ کی پرورش کرتا ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں جو طلباء پیدا ہوتے ہیں ان کا ملحد ہونا ضروری ہے۔ اور جب ان کو اسلام پڑھایا جاتا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا جز بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور جس میں ان کو بالکل ایک علیحدہ تصور پڑھایا جاتا ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ خدا ہے اور ہم خدا کے مطیع ہیں اور ہمیں تمام معاملات خدا کے سپرد کر دینا چاہیے اور ہم کل کو خدا کے سامنے جواب دیں۔ تو جب یہ چیز ان کو پڑھائی جائے گی تو چونکہ یہ ایک بہت چھوٹا جز ہے اس کے مقابلے میں جو مغربی علوم ہے، اور جس طرح یہ پڑھایا جا رہا ہے بالکل ایک رف اور قدیم چیز کے طور پر اور ایک معلوماتی چیز کے طور پر کہ ہمیں ایک جان لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں دین بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر طلباء تو چونکہ ان کو یہ ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے اور کوئی خاص ان کو تائید نہیں ملتی، اور چونکہ اساتذہ کا رویہ جو انہیں ماحول ملتا ہے اس میں اسلام کو ایک مذاقن چیز اور ایک مزے کا چیز ہی انہیں پیش کیا جاتا ہے، تو زیادہ تر طلباء تو وہ الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ مغربیت میں پورے چلے جاتے ہیں۔ اور جو دوسرے طلباء ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے بڑے ہی اس دین کی پیروی کرتے آئے ہیں، ہم نسلوں سے مسلمان ہیں، تو اس لیے ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ اسلام کی روح اور اسلام کے اسپرٹ اور اسلامی سوچنے کے طریقے سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتے، بس وہ اپنے آپ کو ایک وہم کے طور پر اپنے آپ کو مسلم بنائے رکھتے ہیں۔
مولانا مودودی نے یہ بات کہی کہ جو طلباء کی سیرت ہے وہ ان کے اس علم سے اور ان حقائق اور انفارمیشن سے زیادہ اہم ہے جو ان کے دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں. ان کی سیرت زیادہ اہم ہے, ان کا اخلاق, ان کا کردار اور ان کا طور اتوار وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ وہ علم جو وہ حاصل کر رہے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلنے والے جو طلباء تھے ان کی سیرت میں ویسا کوئی بھی پہلو نہیں تھا کہ جو اسلامی جو ہماری ایک کنٹری تھی, جو ہماری اسلامک سویلائزیشن تھی, اس کو چلانے کے لیے ضروری ہو. وہ پورے مغربیت میں رنگے ہوئے تھے, وہ پورے اپنے کلچر سے مطلب یا تو ناواقف تھے یا وہ اس سے پوری طرح نفرت کرتے تھے. مولانا مودودی نے جو طلباء کی سیرت کا خاکہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی اس کے اندر خدا کا تصور اس طرح بٹھا دیا جائے کہ وہ ہر چیز کو خدا کی مخلوق سمجھے, وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہر اپنے عمل کو جواب دہ سمجھے. وہ یہ جانے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے اور اسے یہ تمام وقت خدا کی اطاعت میں صرف کرنا ہے, نہ کہ اس طرح کہ وہ بالکل ہی ایک مغربیت کے رنگ میں رنگا ہوا ایک بچہ ہو کہ جسے خدا کا تصور محض حقائق یا معلومات کی حد تک بتایا گیا ہو یا جسے وہ دوسروں کے سامنے سنا سکے کہ خدا بھی ہے. نہیں, مولانا نے کہا ہے کہ وہ اس طرح وہ ہر چیز کو خدا کے نظریے سے دیکھے, وہ ہر چیز کو دین کے نظریے سے دیکھے, وہ ہر چیز کو اسلامی تفکر سے دیکھے, وہ برائی سے شدت سے نفرت کرے اور اس میں برائی کو روکنے کا جذبہ, اور وہ اچھائی سے شدت سے محبت کرے اور اسے پھیلانے کا جذبہ ہو, اور وہ برے لوگوں سے بھی اسی طرح کا رویہ رکھے کہ جس طرح وہ برائی کے ساتھ رکھتا ہے, اور اچھے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھے کہ جس طرح وہ اچھائی کے ساتھ رکھتا ہے. اس میں اپنے نظریات کے لیے بہادری اور محبت اور شدت ہو, اور وہ اپنے نظریات کے لیے بہادری کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہو. مولانا نے کہا ہے کہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے, جو اسلامی ادارے ہوتے ہیں, جو کسی بھی ملک کے ادارے ہوتے ہیں, وہ اگر اس کو ایک بالا نظری سے دیکھا جائے, ایک اونچے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کلچر کی, اپنی قوم کی اور اپنی ثقافت کی اور اپنی سویلائزیشن کی خدمت کرتے ہیں. بیسک یہ پرپز ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا. تو اگر اس نظریے سے دیکھا جائے, اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے کہ جو وہ لوگ جو گریجویٹ ہو رہے تھے علی گڑھ یونیورسٹی سے, وہ تو پورے کے پورے مغربیت میں رنگے ہوئے تھے, اور چونکہ ان کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ادھر, تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی چھوٹے کام میں کھپا دیتے تھے, یعنی کہ اپنے آپ کو سستا بیچ دیتے تھے. وہ بالکل بھی ہمارے مطلب وہ ایک طرح سے ہم نے اپنا را مٹیریل خود لے کر ہم نے اس کو ضائع کر دیا. وہ ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہوئے اور ہم ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے, کیونکہ وہ ہمارے کلچر سے نفرت کرتے تھے. وہ مولانا نے اس کو تمثیلاً اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر ایک پودے کو ایک جگہ سے اٹھا کر, جس میں اس نے نشو و نما پائی ہے, جس میں اس نے نشو و نما پانی ہے, اگر اس کو اس جگہ سے اٹھا کر ایک بالکل ہی مختلف جگہ پہ بیچ دیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اس یونیورسٹی کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہو رہی تھی, مولانا نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ دین اور دنیا کو یہاں پہ عیسائیت, ہندو مت یا دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو بھی دین اور دنیا میں بانٹ دیا گیا, یعنی کہ دین ایک بہت چھوٹا جز ہے اور دنیا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی خاص ضرورت نہیں, اور ہماری زندگی کا ایک بہت چھوٹا جز ہے دین, اور یعنی کہ محض اٹھک بیٹھک کرنے کی کچھ عبادت کی حد تک اور کچھ معلوماتی عقائد کی حد تک ہمارا دین ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یعنی کہ اسلامی طرز عمل سے سوچنا, اسلامی طرز عمل سے اپنے کردار کو ڈالنا, اپنی شخصیت کو ڈالنا, اس دنیا کو جاننا, اس دنیا کے مقصد کو سمجھنا, وہ سب کچھ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. جو دین اور دنیا کو علیحدہ کرنا ہے, اس کے بہت زیادہ بڑے اثرات ہوئے. ایک یہ کہ جب انہوں نے جو اس کمیٹی نے جو اپنا نتیجہ پیش کیا, جو اپنا سجیشن پیش کیا کہ اسلامی نصاب کو بڑھا دیا جائے, تو اس سے ہو یہ رہا تھا کہ جو طلباء مکمل طور پر اسلامک یونیورسٹی سے ان اداروں سے نکل رہے تھے کہ جن میں اسلامک نہیں تھے, جو غیر اسلامی تعلیم پا کر نکل رہے تھے, وہ پوری طرح ملحد ہو رہے تھے, وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ اسلام سے بالکل دور تھے. ان میں اسلام کی کوئی اپنی ثقافت کی بالکل بھی پہچان نہیں تھی, یعنی کہ مولانا نے ان کو کالے فرنگی کہا ہے. اور دوسرے طلباء, ایک اور طلباء کی قسم ہے, وہ ہیں جو مولوی ہیں, جو بالکل ہی دینی مدارس سے نکلے ہیں, جنہوں نے بہت ہی پرانی دین کی کتب پڑھی ہیں, جن میں زیادہ تر مسائل اس طرح کے ہیں کہ اگر چوہا کنویں میں گر جائے تو کنویں میں سے کتنے ڈول پانی نکالنا ہے, زیادہ تر انہی طرح کے مسائل پر مشتمل ان کی تعلیم ہے. اور دین کے دنیا کے متعلق انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, اور وہ زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتے ہیں, وہ یہ کہ وہ کچھ مسجدیں سنبھال لیں, یا وہ واعظ گوئی کا پیشہ شروع کر دیں, یا وہ آپس میں جھگڑتے پھریں تاکہ لوگوں کو ان کی موجودگی کا احساس ہو. تیسری قسم وہ ہے جو نہ تو دینی ہوتے ہیں نہ دنیاوی, یا وہ دونوں ہوتے ہیں. مثلاً کہ اگر وہ دنیا والوں کے ساتھ جائیں, وہ فرنگیوں کے ساتھ جائیں تو فرنگی شرابی اور ان کی طرح کے, اور اگر وہ مولویوں کے ساتھ جائیں تو حاجی اور نمازی اور ان کی طرح کے. جو یہ یونیورسٹی جس کی وجہ سے
طلباء فرنگیت کی طرف جا رہے تھے، وہ مغربیت کی طرف جا رہے تھے، وہ اپنے کلچر سے نفرت کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ پہلے انہیں ایک ماحول اس طرح کا دیا گیا کہ جس میں انفیریورٹی ان میں ڈالی گئی، ان میں احساس کمتری کا جو شدت ہے وہ اس حد تک بڑھا دی گئی کہ وہ سوچنے لگے کہ اس احساس کمتری کے احساس سے نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم پوری طرح مغربیت کو اپنا لیں اور اپنے کلچر کو چھوڑ دیں۔ مولانا نے جو ٹیچرز ہیں، جو معلمین ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کردار مولانا نے بتایا کہ وہ کس طرح طلباء کو حقیقی اسلامی طلباء بنا سکتے ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ مطلب جو تمام علوم ہیں، جو تمام مغربی علوم ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے وہ پروفیسر لیے گئے ہیں کہ جو بالکل بھی اسلام کو نہیں مانتے، اکثر ان میں فرنگی ہیں، اور جو وہ پوری طرح طلباء کو اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم لادینیت کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جو دین کا جز پڑھانا ہے اس کے لیے انہوں نے کچھ مولوی ہائر کر لیے ہوئے ہیں جو ان کو دین پڑھا رہے ہیں اور ان کو دین سکھا رہے ہیں۔ تو مولانا نے جو استاد وعدے کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے علوم میں ماہر ہوں، وہ اپنے کوئی بھی علم ہو اس میں ماہر ہوں، اور وہ اسلام کی روح کو سمجھتے ہوں، اسلام کے مغز کو سمجھتے ہوں، اور پکے مسلمان، اور اپنے کردار اور عمل سے اپنے طلباء کے اندر اسلام کی محبت کو واضح کر دیں، نہ کہ اس طرح ہو کہ وہ ایک طرف تو وہ نماز کی فرضیت اور اس کی حقانیت اور اس کی ضرورت کو بیان کرتے ہوں، دوسری طرف وہ نماز کا وقت آنے پر مطلب نماز نہ پڑھتے ہوں اور اس سے کوئی غیر معمولی چیز سمجھتے ہوں، یعنی کہ وہ یہ واضح کرتے ہوں کہ فرض چیز کو چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مولانا نے اسلامیہ کالج میں خطبہ دیا جس میں طلباء کے سامنے کہ جس میں انہوں نے یہ واضح کر دیا، مطلب اپنے خطبے سے پہلے ہی ان کو یہ بتا دیا کہ میں آپ کی اس بڑے پن کا شکر گزار ہوں کہ جس کا آپ مظاہرہ کریں، کیونکہ میں تمام باتیں آپ کی مخالفت میں کروں گا۔ اور مولانا نے یہ بات بھی کہی کہ مدارس والوں میں اس کا بالکل بھی حوصلہ نہیں کہ وہ یہ باتیں سن سکے۔ مولانا نے طلباء کو بتا دیے کہ آپ یہاں پہ تعلیم نہیں حاصل کرتے رہے، آپ یہاں پہ بالکل قتل ہوتے رہے، آپ کو اپنے ماحول سے بالکل بیگانہ کر دیا گیا ہے، مقصدیت کو آپ کوئی شاعرانہ اور فلسفیانہ چیز سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اپنی طور اتوار، اپنی ثقافت اور اپنی آبائی جو روایات ہیں ان سے آپ ناواقف ہیں، آپ اپنا کوئی مقصد نہیں سمجھتے، اپنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو آپ کوئی بے فائدہ اور فضول چیز سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ پیش کیا ہے جو مولانا نے لکھا ہے۔ تو اس کے بعد مولانا نے ان کو بتایا کہ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عربیت کی طرف جانا ہے۔ عربیت پہ مولانا نے بڑا زور دیا ہے کیونکہ یہ اس کی وجہ سے ہی ہم اسلام کی اسپرٹ کو، اسلام کی روح کو، اسلام کی مغز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو انہوں نے طلباء کو کہا ہے وہ یہ کہ آپ کو جو اسلامی تاریخ کو سمجھے، نہ کہ، اور اسلامی تاریخ کو آپ کو ایک سسٹمیٹک اسٹڈی کے طور پر پڑھنا ہے، نہ کہ وہ ان جو نظریات ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ڈالے گئے اسلام کے متعلق، ان کو سائڈ پہ کر کے ان کو ہٹا کر پھر اسلام کا سسٹمیٹک مطالعہ کریں۔ ماحول پہ مولانا مودودی نے بڑا زور دیا ہے کیونکہ ماحول ہی وہ تھا، مولانا نے واضح کیا ہے کہ ماحول ہی وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جب طلباء کے ذہن میں کوئی اسلامی نظریہ پھیلنے پھولنے لگتا بھی ہے تو چونکہ ان کو کوئی تائید نہیں ملتی، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی اپنے ماحول سے، تو وہ اس سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب ماحول میں ان کو وہ سب ملتا ہے کہ چونکہ وہ مطلب اسلام کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسلام کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ماحول اس کو سپورٹ نہیں کرتا، تو وہ اسلام سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور اسلام کو ایک مضحکہ خیز چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ مولانا نے کہا ہے کہ ماحول معلمین اور متعلمین کے کردار اور آپس کے رویے پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ پوری طرح اسلامی ہونا چاہیے اور اس میں اسلام کی ایک ایک اصول واضح ہونا چاہیے۔ مولانا نے علم کو بھی واضح کیا ہے کہ علم کیا ہے اور علم کی ضرورت کیا ہے۔ بنیادی طور پہ مولانا نے بتایا کہ علم اور امامت یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم 3 چیزوں پر مشتمل ہے: سمع، بصر اور فؤاد۔ سمع سے مراد سننا یعنی پرانا علم حاصل کرنا، بصر سے مراد دیکھنا یعنی کہ مشاہدہ کرنا، اور فؤاد سے مراد سوچنا یعنی کہ تجزیہ کرنا۔ مولانا نے کہا ہے کہ جو علم ہے وہ پرانے علم، تاریخ جتنی بھی ہے اس کے علوم کا مطالعہ، اور اس کے بعد بصر یعنی کہ مشاہدہ، خود مشاہدہ کرنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور فؤاد یعنی کہ اس کے بعد اس تاریخ اور اس اپنے مشاہدات کا تجزیہ کرنا اور ان کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کرنا اور اس کی بنیاد پر دنیا کی قیادت کرنا۔ مولانا نے کہا کہ جو پچھلی تمام 2-2.5 صدیوں سے یہ سمع، بصر اور فؤاد کا کام ہو رہا ہے وہ صرف یورپ نے کیا ہے، اور ہم نے جو کام کیا ہے وہ ایک سمع یعنی پرانے علم کے چھوٹے سے جز کو پکڑا ہوا ہے اور ہم اسے ہی علم سمجھ رہے ہیں اور اسے ہی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ چونکہ ہمیں یہ امامت حاصل کرنی ہے، ہمیں دنیا کی امامت حاصل کرنی ہے۔ وہ کیونکہ چونکہ یورپ خدا کو نہیں مانتا اور پوری دنیا کو یہ بے خدائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ہمیں علم حاصل کر کے اس سے یہ امامت چھیننی ہے اور دنیا کو خدا کی طرف اور خدا کا راستہ دکھانا ہے۔ مولانا نے جو طلباء جو واضح کیے ہیں کہ جو طالب علم
ہمارے لیے مطلوب ہیں، جو ہمارا اس اسلامک یونیورسٹی سے، اسلامک جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے اس سے نکلنے چاہیے، وہ کس طرح کے ہوں؟ وہ برائی سے شدت سے نفرت کرتے ہوں، وہ اچھائی سے محبت کرتے ہوں، وہ اپنے نظریات اور اپنے جو عقائد ہیں ان پر اتنے پختہ ہوں کہ ان کے لیے کسی بھی سچویشن میں کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے لڑ پڑیں. اور جو مولانا نے میٹرک کے طلباء جو میٹرک کی ایج میں ہوتے ہیں ان کے لیے جو مولانا نے واضح کیا وہ کافی ایک ڈیٹیل پلان ان کے لیے واضح کیا، وہ یہ کہ ان کو ہر قسم کے اوزار چلانے آنے چاہیے، ان کو عربی، انگلش اور اردو میں ہر قسم کی بول چال، تقریر اور تحریر کا فن آنا چاہیے، وہ کسی بھی قسم کے بازار میں لین دین کا فن جانتے ہوں، وہ ہر قسم کا ہتھیار چلانا جانتے ہوں، وہ گھڑ سواری جانتے ہوں، وہ جتنے بھی اسلامک سپہ گری کے فنون ہیں ان کو جانتے ہوں. مطلب یعنی کہ ایک بڑا ڈیٹیل پلان میں انہوں نے واضح کیا کہ ایک میٹرک کی ایج کا ایک طالب علم کس طرح کا ہونا چاہیے. مولانا نے اس بات پہ بھی بڑی شدت سے زور دیا ہے کہ جو اسلامی مدارس ہیں وہ بہت پرانے اور ان کا علم بہت پرانا ہے، اور وہ مطلب ایک ہولناک قسم کا طریقہ اور ڈراؤنا قسم کا طریقہ ہے، اور وہاں سے جو نکلنے والے طلباء ہیں وہ یا تو مسجدیں سنبھال لیتے ہیں یا واعظ گوئی کر لیتے ہیں، آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں. تو مولانا نے کہا ہے کہ اس کو بھی آسان کرنا چاہیے اور اس کو بھی جدت سے ملانا چاہیے، یعنی کہ دین اور دنیا کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، اور مدارس صرف دینی تعلیم پر مشتمل ہیں، دنیا سے مطلب بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں. مولانا نے کہا ہے کہ ہمیں آدمی کس قسم کے چاہیے، اپنے کلچر کو سرو کرنا ہے، ہمیں جو ہماری سچویشن ہے اسے آگے لے کر جانا ہے، تو ہمیں اس مطابقت میں آدمی چاہیے، نہ کہ وہ کہ جو فرنگیوں کی پیروی کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہوں. یہاں پہ دنیا میں مولانا نے کہا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے نظام تعلیم ہے، ایک وہ جو اسلامی ہے اور ایک وہ جو غیر اسلامی ہے. جو غیر اسلامی سے نکلتے ہیں وہ پوری طرح اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں، لیکن وہ حکومت کرتے ہیں اور وہ ملک کو چلاتے ہیں، اور جو اسلامی اداروں سے نکلتے ہیں وہ دنیا سے پوری طرح ناواقف ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا جو کام کرتے ہیں وہ یہ کہ ان جو طلباء سے جو حکومت کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، جو غیر اسلامی اداروں سے نکلے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ حد تک بریک کا کام دیتے ہیں. لیکن کچھ ممالک میں مولانا نے کہا ہے کہ یہ بریک بھی بالکل ختم ہو چکی ہے اور وہ ممالک پوری طرح سے غیر اسلامی طریقے پر چل رہے ہیں. مولانا نے کہا ہے کہ ہمیں ایک بچے کو لینا ہے اور اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات بٹھا دینی ہے، یعنی کہ اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کے سوچنے کی جو پیٹرن ہے وہ اس انداز میں ہو جائے کہ وہ ہر چیز کو خدا کی مخلوق سمجھے، وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھے، اور اپنے ان تمام صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھے اور اسے خدا کے راستے میں لگانا چاہے. عورتوں کی نظام تعلیم کے متعلق بھی مولانا نے بات کی، لیکن مولانا نے کہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں عورتوں سے کیا چاہیے. ہمیں عورتوں سے وہ یہ نہیں چاہیے کہ وہ تحریکیں چلاتی پھرتے ہی رہیں اور اپنے حقوق کا بدترین انداز میں مطالبہ کرتی پھرتے رہیں، جو حقوق کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں. آخر میں جو مولانا نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ علوم کو اس طرح پڑھایا جائے کہ جو طالب علم ہے وہ ان سے خدا کو سمجھے، یعنی کہ مطلب مولانا نے واضح کیا ہے کہ ہر علم میں خدا کا تصور نکلتا ہے ہر علم سے، کہ جس طرح یعنی کہ ریاضی میں بھی مولانا نے کہا ہے کہ خدا کے تصور کو بچے کے ذہن میں بٹھایا جائے، یعنی کہ اب جس طرح سائنس کا کنسیپٹ ہے کہ برف جب جم جاتی ہے تو وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے. اب مولانا نے کہا ہے کہ اگر اس کو غیر اسلامی انداز میں پڑھایا جائے گا تو وہ یہ ہے کہ جب برف جم جاتی ہے تو وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور اس میں وہ پھیل جاتی ہے اور وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے اور اس میں خدا کا کوئی تصور نہیں. دوسری طرف جو خدا کے تصور کے ساتھ اس کنسیپٹ کو پڑھایا جائے گا وہ یہ ہوگا، چونکہ پانی کے نیچے جاندار رہتے ہیں تو خدا برف کو پھیلا دیتا ہے اور وہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے تاکہ جاندار نیچے رہ سکیں خدا کی مرضی سے. تو اس انداز میں اگر جو علوم ہے، جو فنون ہے، جو سائنسی علوم ہے، اگر وہ طالب علم کو پڑھائے جائیں گے تو وہ سائنسی علوم بھی سمجھے گا، وہ دنیا کو سمجھے گا پوری طرح اور خدا کی اور دین کی نظر سے سمجھے گا. اب اس سب کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ تعلیم آپ کو کیا بنائے گی، اور کیا اس سب کے سمجھ آنے کے باوجود آپ میں جرت اور ہمت کی اتنی کمی ہے کہ یہ سب جان لینے کے بعد کہ آپ کی تعلیم کیا اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، آپ اس کو اب بھی چھوڑنے کی جرت نہیں کر پا رہے؟